بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، عزیز بزرگوں، شعبان کا تیسرا جمعہ ہے اور رمضان قریب ہے۔ رمضان المبارک مسلمانوں کا بہار والا مہینہ ہے۔ ہر طرف تر و تازگی، ایمان کی حرارت، ایمان کی تپش اور اسی طرح دل کا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق والا ہونا، یہ ہمیں رمضان المبارک میں ہی نصیب ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان المبارک کو ایسا بابرکت بنانے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے ہم 11 مہینے اپنے ایمان کی حرارت تپش میں اسی طرح اضافہ دیکھیں۔ شعبان کا مہینہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری اسی مہینے میں فرمایا کرتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی روز مرہ کی زندگی میں دن بدن ہم نیکیوں میں اضافہ کریں، اچھے کام کریں، نمازیں پڑھیں، فرض نماز کے ساتھ نوافل کا اہتمام کریں، اسی طرح سنتوں کو اہمیت دے کر پڑھیں، اسی طرح جو ہے صدقات میں، خیرات میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم ابھی سے جو ہے صدقہ خیرات نکالیں۔ رمضان المبارک میں اللہ اور توفیق دے دیں گے، تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی۔ اسی طرح جس طرح عبادات ہیں، عبادات کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاں معاشرت کے جتنا زیادہ ہو سکے مجھ سے میرے پڑوسی ناراض نہ ہو، مجھ سے میرے محلے والے خفا نہ ہو، میری سختی کی وجہ سے اور بے جا سختی کی وجہ سے محلے والے کہیں یہ نہ سمجھے کہ فلاں تو بڑا متشدد ہے، فلاں تو بڑا سخت مزاج ہے، فلاں تو بڑا تنخو ہے، فلاں تو بس ہر وقت وہ گالیاں ہی دے گا ہمیں، اور اس کے سامنے ہم اچھی بات بھی نہیں رکھ سکتے ورنہ ہمیں پھر ڈانٹے گا۔ تو یہ ساری سختی اپنے اندر سے نکالیں، کوشش کریں ہماری سختی ایمان کے لیے اور اسی طرح اسلام کے لیے ہو۔ ہم ذرا سی باتوں پر اپنے تعلق کو نہ ختم کریں۔ مرد میں تو برداشت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو وہ برداشت کرے اس معاملے کو۔ کسی سے ناراض بھی ہے، اپنی ناراضگی کو دوسرے پر ظاہر نہ کرے، دل ہی دل میں برداشت کرے، دل ہی دل میں جو ہے وہ اس کو رکھے اور اس کو بطور امانت کے رکھے کہ یار اس نے چلو میرے ساتھ زیادتی کر دی ہے، میں ایک مرد ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے میں اس سے زیادتی نہیں کروں گا۔ میرے دل میں وہ کیفیت نہیں ہوگی جو اس کے دل میں میرے لیے اگر کیفیت بن گئی ہے، اور میں اچھا گمان کروں گا، میں ہر مسلمان کے متعلق اچھا گمان کروں گا، وہ کہ وہ حقیقت میں ظاہر ہی میرے لیے ایسا ہو رہا ہو کہ میرے ساتھ میرے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا حکم کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، گمان سے بچنا ہے۔ اسی طرح کسی کی جاسوسی میں نے نہیں لگنا، ابھی سے میں نے اپنی کوشش یہی کرنی ہے، میں اپنی توانائیاں کیوں کسی کے ٹو میں لگاؤں، کیوں میں کسی دوسرے کی جاسوسی میں اپنے آپ کو لگاؤں کہ فلاں کے بارے میں کیا کہتا ہے، فلاں کے متعلق یا میرے متعلق کیا کہتا ہے۔ زیادہ کوشش اسی بارے میں کہ جو کوئی کہتا ہے کہنے دے اسے، میرا عمل تو اللہ کے ساتھ ہے، میں تو اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑوں، اپنی صلہ رحمی میں اضافہ کیا جائے۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت پہلی وحی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی تو گھر میں آ کر بہترین اور ہم ساتھی ایسے
کلمات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آج ہمارے لیے بھی وہ درس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، وہ سختی کی کیفیت تھی کہ میرے اوپر جو ہے کمبل اوڑھو، جو ہے انتہائی سخت، میں نے تو ایک ایسی چیز دیکھ لی ہے کہ وہ یعنی ہیبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی زیادہ طاری تھی۔ اور زمیلونی زمیلونی کہتے ہوئے غار ہرا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اور کتنا مشکل مرحلہ ہے، جو وہ لوگ وہاں پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں، وہاں انسان آرام آرام سے بھی اترتے ہوئے تھکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیبت زدہ ہو کر وہاں سے اترے اور گھر آئے اور کہا کہ کمبل اوڑھو، اور وہاں پر جو ہے خدیجہ الکبریٰ کتنی خوبصورت الفاظ کے ساتھ وہ آپ کو تسلی دے رہی ہے، انک تصل الرحم، اے نبی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو قطع رحمی نہیں کرتے، اور آپ تو جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ تو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ یعنی ایسے خوبصورت کلمہ انک تصل الرحم، اور آپ جو آپ سے توڑتا ہے آپ اس سے جوڑتے ہیں، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ذکر کی۔ اسی طرح ہر ایک مسلمان کو بھی یہی صفات اپنے اندر زندہ کرنا ہے، کیا کہ وہ صلہ رحمی کرے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے۔ میری کسی کے ساتھ وہ اگر بالفرض کسی کے ساتھ میری کوئی لڑائی، کوئی جنگ، کوئی اس طرح تلخ کلامی ہو بھی جائے، پھر بھی میرے اندر برداشت اتنی ہو کہ وہ برداشت اگر تھوڑا سا غصہ میرا ٹھنڈا ہو جائے، میں اپنے آپے سے باہر نہ ہوں اس کے بعد بھی، بلکہ میں فوراً جو ہے اس سے معذرت کروں، یار خیر ہے، چلو آپ کی غلطی تھی لیکن میں غلطی جو ہے تسلیم کرتا ہوں۔ اور یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے ہمیں ملتا ہے کہ آپ کی چچا زاد کے ساتھ کسی بات پر نہ بن سکی تو تھوڑا سا سخت کلامی آپس میں ہوئی، تو چچا زاد کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، تو فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ 3 راتوں سے پہلے اگر کوئی شخص آپس میں صلح نہیں کرتا تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، اور فرمایا سب سے افضل یہی ہے کہ جو ان میں سے پہل کرے سلام میں، ان دونوں میں، یعنی جن کا آپس میں تلخ کلامی یا اس طرح کوئی سخت گفتگو ہوئی ہے صلح میں، تو چچا کے بیٹے نے خط لکھا اور کہا کہ آپ مجھ سے افضل ہیں، آپ آ کر مجھ سے معافی مانگیں۔ جیسے خط پڑھا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو فوراً اٹھے اور جو ہے چادر اٹھائی اور اس کے گھر تشریف لے گئے، اس سے معافی مانگی، اور جو ہے اپنے اس جو معاملہ ان کا تھا اس کا صفایا کیا۔ آج ہم بھی اگر کوئی شخص کسی کو خط لکھتے ہوئے تو بہت یعنی آگے بات چلی جاتی ہے، خط لکھنے سے پہلے انسان کیا کرے کہ وہ یعنی کوشش کرے کہ میں صلہ رحمی کروں۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا زاد کے گھر گئے اور وہاں معافی مانگی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ آ بھی گیا اسلام سے اور دین کی حیثیت سے کم مثلا عقائد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اور صرف تھوڑے بہت معاملات کا کوئی مسئلہ ہے یا معاشرت کا کوئی مسئلہ ہے یا فلاں نے کسی ایسی جگہ زیادتی کر لی ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، ایسی باتوں کو ہم برداشت کریں، اپنے اندر برداشت کا مادہ زیادہ کریں، اس لیے کہ اللہ حلیم ہے، اللہ کی ذات بردبار ہے، اور اللہ حلیم ہونے کا صفت اپنے عذاب کی آیتوں کے بعد کرتا ہے کہ اللہ حلیم ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ حلیم اس ذات کو کہا جاتا ہے جو برداشت کرے۔ کوئی نہ، ساری دنیا آج نافرمانی کر رہی ہے، پھر بھی اللہ رب العزت کی حلیم صفت ہونے کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ فوراً سزا نہیں دیتے، بلکہ قیامت تک ٹالا ہوا ہے کہ قیامت میں انہیں پکڑیں گے، اور فرمایا پکڑ بڑی سخت ہے، عزیز بھی ہے، غالب بھی ہے ہر چیز پر۔ تو آج اس جمعے کا اور آج اس بیان کا غرض و مقصد یہ ہے ہم اپنے اندر برداشت پیدا کریں، ہم سب سے زیادہ صلہ رحمی کی کوشش کریں کہ کوئی ہمارے ساتھ اگر کاٹتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ہم اس سے جوڑیں، ہمارا یعنی ایسے اندر اگر بہت زیادہ بھی انسان کو کوئی ستا لے پھر بھی انسان یہی کوشش کرے کہ میں کسی طرح اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں، اس لیے کہ وہ میرا مسلمان بھائی ہے، وہ بھی جو ہے ایمان والا ہے، خیر اس سے اگر زیادتی ہو گئی ہے میں زیادتی کو برداشت کر لوں گا، اور اپنے صبر کا بدلہ اللہ رب العزت سے پھر حاصل کر لے۔ اور اس صبر پر اللہ جو انعامات بندے کو دیتے ہیں وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد مانگو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے صبر کر کے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے کہ اللہ فلاں نے تو بڑی زیادتی کی ہے لیکن پھر بھی میں نے اس سے قطع رحمی نہیں کی، میں نے اس سے اپنا تعلق اسی طرح جوڑا رکھا ہے، اے اللہ یہ صبر ہے تیرے سامنے میں رکھتا ہوں، میرا فلاں عمل آسان فرما لے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ سے مدد طلب کر سکتا ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کر سکتا ہے۔ نماز پڑھی اور اللہ رب العزت سے کہا ہے اللہ فلاں کام بڑا مشکل ہے، فلاں میرے معاملہ بہت ہی مشکل مرحلے میں آ گیا ہے، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں میرے اس فلاں معاملے کو آسان فرما۔ اللہ اس کے ذریعے سے، اس نماز کی بدولت اللہ وہ عمل آسان کر لیتے ہیں بندے کے۔ اور نماز اور صبر دونوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ، تو صبر کی کوشش کرے۔ جتنے انسان صبر کی کوشش کرے گا اتنا زیادہ انسان کے اندر بردباری کا معاملہ بڑھتا رہے گا، وہ برداشت کر پائے گا۔ لیکن اگر برداشت نہیں کر پاتا ہے پھر ہر بات پر پیش آئے گا، غصہ آئے گا، اور غصہ کرتے کرتے اس حد تک پہنچ جائے گا اپنی ہر بات کو وہ سمجھے گا کہ میں نے حق آخر کہہ دی ہے، اور اگلے کی ہر بات کو وہ غلط سمجھے گا وہ کہ وہ سچائی کیوں نہ ہو۔ تو اس وجہ سے ہم اپنے معاملات کو اسی طرح درست کر سکتے ہیں، ہم اگلے بندے کو برداشت کریں، بے شک وہ غلط کہے آپ اسے تھوڑا بہت سمجھا لیں کہ یار آپ یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہیں، پھر بھی وہ اگر لگا رہے پھر بھی اسے کہیں یار ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے صلہ رحمی اسلام کے عظیم رکنوں میں سے ایک رکن ہے۔ معاشرت میں سب سے بڑا اگر عبادت سمجھی جائے تو وہ صلہ رحمی ہے۔ اسی طرح اخلاق کو درست کریں، اپنے اخلاق کو ہر ایک کے لیے صاف رکھیں۔ کوئی اگر آپ سے بدتمیزی بھی کرتا ہے کوشش یہی ہو کہ میرے اخلاق سے ایسے قول سرزد نہ ہو جس سے میں یہ لگوں کہ یہ تو بڑا بد اخلاق ہے۔ تو رمضان کی تیاری اسی سے ممکن ہے کہ آج ہم جو ہے کوشش کریں اپنے اندر برداشت کی، صبر کی، اسی طرح حوصلے کی۔ ان ساری باتوں کو مرد کی تو عام طور پر ضرورت ہے لیکن ایک مسلمان مرد کو کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ آخر میں ان آیتوں کا ترجمہ کر لیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں آسمانوں اور زمین میں دیکھنے کے باوجود بھی، اس کے پاس سے گزرتے ہوئے بھی پھر بھی وہ اعراض کرتے ہیں اس سے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، اللہ پر اکثر ایمان لانے والے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا اگر وہ لوگ مان لیں گے کہ جب ان پر اللہ کے عذاب کی طرف سے ایک ڈانٹ آ جائے یا قیامت ان پر اچانک آ جائے اس وقت ایمان لائیں گے؟ اس وقت تو ایمان قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ عذاب کے آنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے ما لم یغرغر، جب تک انسان آخری غرغرہ نہیں کرتا اس سے پہلے اگر کسی نے ایمان لائے تو ایمان مقبول ہے۔ اور ایمان اپنے آپ کو تسلیم کرنے کا نام ہے۔ اے اللہ جتنے تیرے احکامات ہیں میں نے اپنے وجود کو تیرے سامنے سر خم کر دیا ہے، میں تیرے سامنے جھک گیا ہوں، اب جو کچھ ہوگا تیرا حکم مانوں گا میں۔ اسی طرح قل ھذہ سبیلی، اے اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، جس کی طرف میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف۔ تو ہم سب اللہ کی طرف بلانے والے بنیں گے نہیں بنیں گے؟ سارے حضرات